أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إلى إذا قومك منه يصدون. میرے رب نے مزید فرمایا اگلی آیت کے اندر کہ وہ جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی ہے، یعنی کہ اذا قومك منه يصدون، یعنی کہ تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کیا کہا، وقالو آلہاتنا 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 آلہاتنا، کون سا قانون لگا ہوا ہے؟ آلہاتنا آلہاتنا، یہ والا کون سا ہے؟ یہ والا آمنہ والا آمنا والا، یہ والا کون سا ہے؟ استفامیہ استفامیہ۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے 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 معبود اچھے ہیں یا وہ اچھے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے معبود اچھے ہیں ام ہوا یا وہ اچھے؟ تو انہوں نے کہا کہ تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو، خاصمون، یہ جھگڑالو ہی ہیں۔ اب ہوا در حقیقت کیا بات ہے کہ شرک کی تردید اور جھوٹے معبودوں کی وضاحت، جو ان کی بے وقت سے کی وضاحت، بے وقتی سی وضاحت کے لیے جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا کہ تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے، تو اس سے مراد وہ پتھر کی مورتیاں ہوتی ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے، نہ کہ وہ نیک لوگ جو اپنی زندگیوں میں لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر ان کی وفات کے بعد ان کو لوگوں نے معبود بنا کر ان کو معبود سمجھنا شروع کر دیا اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ آج اس طرح سے بہت سے لوگ قبروں میں جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، اور وہ ان سے جا کے مانگتے ہیں، تو ان کا مانگنے کا یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ وہ تو اس بات سے غافل ہیں، ان کو تو نہیں معلوم کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کی قبروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ مورتیاں ہیں جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان تمام مورتیوں کو بھی جہنم میں ڈالے گا تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں کہ جن مورتیوں کو یہ پوجا کرتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ جہنم میں موجود ہیں، حالانکہ وہ پتھر ہیں، ان پتھروں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ جن مورتیوں کی تم عبادت کیا کرتے تھے اگر وہ صحیح ہوتی تو آج وہ جہنم میں جل نہ رہی ہوتی، بلکہ تمہیں بھی جہنم سے بچا لیتی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو واضح کر دے، ان کو دکھا دے کہ جو دنیا کی زندگی میں انہوں نے خسارہ پایا وہ آج ان کا آخرت کے لیے ہمیشہ کے لیے خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے اپنے وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے طور پر معبود بنا رکھے ہیں، یعنی یہ تو ممکن ہے کہ دیگر مورتیوں کے ساتھ ان کی شکلوں کی بنائی ہوئی مورتیاں بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے، لیکن یہ شخصیات جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، جن لوگوں کو انہوں نے اپنا وسیلہ بنا لیا یا جن کی قبروں پر جا کر یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں یہ بھی فرمایا ان الذین سبقت لهم منها الحسنى اولئک عنها مبعدون، کیونکہ ان لوگوں کا قصور نہیں کہ جن لوگوں کو یہ لوگ جن کی قبروں کو یہ پوج رہے ہیں ان کا قصور نہیں ہے، وہ نہیں جانتے اس بات کو کہ یہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر سن کر یہ اس حجت میں پڑے رہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قابل مدح ہیں، یعنی کہ ان کی بہت زیادہ تعریف کی جا رہی ہے، عیسائیوں نے انہیں معبود بنایا ہوا ہے، تو پھر ہمارے معبود کیوں برے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان سے شفا مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہی ان کو بیماری میں تکلیف میں شفا دے گا، تو پھر ہمارے بت ہم اپنے بتوں کو کیوں نہ پوجیں؟ کیا وہ بھی بہتر نہیں؟ یا اگر ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی پھر جہنم میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان کا خوشی سے چلانا محض جدال کرنا ہے، جھگڑا کرنا ہے، یہ جھگڑے کی نیت سے ایسے کر رہے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں سنا تو وہ خوشی سے اچھل پڑے، کیونکہ ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائی موجود تھی،
انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے ان کو عزت و تکریم دیتی ہے اور اپنی ہر بیماری اور تکلیف کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی انسان کو کی عبادت کی جا سکتی ہے تو پھر ہمارے بت کیوں برے ہیں؟ اگر وہ جہنم ہمارے بت جہنم میں جائیں گے تو پھر وہ ناؤذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے. اللہ نے فرما دیا کہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ ان لوگوں کا چلانا، خوشی سے اچھلنا صرف جھگڑے کی نیت سے ہے، اور یہ کیونکہ یہ قوم ہی جھگڑالو ہے، یہ چاہتے ہی صرف جھگڑا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہیں جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا. نشان قدرت بنایا، مثلا مثال بنایا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس اعتبار سے کہ بغیر باپ کی ان کی ولادت ہوئی، دوسرے خواہ انہیں وہ جو معجزات دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات ان کو، جس طرح سے مردہ کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا، پیدائشی اندھے کو ٹھیک کر دینا، ایسی بہت سی بیماریاں وہ ٹھیک کر دیتے. کیوں ایسا ہوتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات کیوں عطا کیے؟ کوئی بتائے گا؟ زیادہ تر بیماریوں سے شفا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات کیوں عطا کیے؟ جی کون بتائے گا؟ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات کیوں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے؟ کسی کو نہیں اس معلوم؟ دور میں تو بیماریاں ہوں گی نا زیادہ، یہی والی. نہیں. کوئی اور بتائے گا؟ اللہ استاذہ تعالیٰ نے ایک تو یہ ہوتا ہے، ہاں جی، ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ معجزات اس ٹائم پہ وہی آتے ہیں جو اس ٹائم کی نیڈ ہوتے ہیں، ہوں اور دوسرا لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. ہوں در حقیقت اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں حکمت جو ہے نا وہ بہت ٹاپ پر تھی. ہاں وہی نا، پھر جو اس ٹائم کی نیڈ ہاں ہوتی ہے جی، وہی معجزات اس ہے. وقت جو ہے حکمت بہت زیادہ، حکمت کا علاج بہت زیادہ تھا. اور وہ یہ جو علاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، وہ حکمت والے بھی وہ علاج نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات ان کو عطا کر کے لوگوں کو دکھایا کہ یہ چیزیں تمہارے بڑے سے بڑا حکیم بھی نہیں کر سکتا. اگر یہ بات ہو رہی ہے تو یہ معجزہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے معجزے کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماریوں کی شفا کے لیے اور ایسے ایسے معجزات اللہ نے عطا کیے. اگر آپ لوگ اگر کرسچنس کو دیکھیں، عیسائیوں کو دیکھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جیزس ول کیور اس، کہ وہ جیزس سے اپنی دعائیں مانگتے ہیں کہ وہ ہماری بیماری کو شفا دے گا. وہ اللہ سے نہیں مانگتے، وہ اپنی ہر بیماری کے لیے جیزس کو پکارتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا شرک ہے. یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں، جتنے بھی آسمانی علوم آئے، جتنے بھی لوگ اہل کتاب ہیں، وہ سارے بھی اکیلے اللہ پر یقین نہیں رکھتے. تو پھر آپ کس طرح سے ہمیں اکیلے واحد اللہ کی عبادت کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے تو یہ بات ہم نے کبھی سنی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے بہت جگہوں پر یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام عیسائی یا یہودی ہیں، تو یہ عیسائیت اور یہودیت تو ان کے بعد آئی. ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قرآن میں استعمال کیا کہ حنیفہ، وہ یکسو تھے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ، اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے. یعنی تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ زمین پر فرشتوں کو آباد کر دیتے جو تمہاری ہی طرح ایک دوسرے کی جانشینی کرتے. مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا آسمان پر رہنا ایسا شرف نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے. یہ تو ہماری مشیت اور ہماری قضا یا ہمارا فیصلہ ہے کہ فرشتوں کو آسمان پر اور انسانوں کو زمین پر آباد کیا. ہم چاہیں تو فرشتوں کو بھی زمین پر آباد کر سکتے ہیں. اللہ کے لیے یہ ہرگز مشکل نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے، بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور ہماری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے. علم کا معنی یہاں پر علامت ہے. اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نزول ہوگا.
جیسا کہ صحیح بہت ساری متواتر احادیث سے یہ بات ثابت ہے. یہ نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے، اس لیے بعض نے اسے عین الیقین، عین اور لام کے زبر کے ساتھ عالمون پڑھا ہے. یعنی کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے لا علم، اور کچھ نے یہاں پر عالمون کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی ہے نشانی اور علامت کے. اور بعض کے نزدیک انہیں قیامت کی نشانی قرار دینا ان کے معجزانہ ولادت کی بنیاد پر ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کی یہ پیدائش اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرما دے گا. اس لیے قدرت الہی کو دیکھتے ہوئے قیامت کا وقوع ہونے میں، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا صریح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا پچھلی آیت میں کہ اور بے تابیداری کرو، یہی سیدھا راہ ہے. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، ہمیں بھی شیطان اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے سے بہت روکتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ سے دور ہٹ جائیں. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. پھر میرے رب نے مزید فرمایا کہ اور جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں. یعنی جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو، یعنی جن چیزوں کو تم بیان نہیں، جن چیزوں پر تم یقین نہیں کر رہے، وہ تمام چیزیں تم پر واضح کر دوں. جس طرح سے انہوں نے حلال چیزوں کو خود پر حرام کر رکھا تھا، وہ تمام چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر واضح کر دی. بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. فاتقوا اللہ واطیعونی، کہ میری اطاعت کرو. ان اللہ هو ربی وربکم وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، اور یہی راہ راست ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. اللہ تعالیٰ پھر مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں پھر جب بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے نعوذ باللہ بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لی انہوں نے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کہنا شروع کر دی، کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. جبکہ عیسائیوں نے کیا کیا کہ غلو کر لیا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. یا اس سے مراد یہ ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھتے ہیں، عیسائی بھی اختلاف رکھتے ہیں اس بارے میں. ایک انہیں کہتا ہے کہ یہ ابن اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کے بیٹے ہیں. دوسرا کہتے ہیں کہ اللہ اور ثالث ثلاثہ کہتے ہیں، یعنی کہ تین خدا کہتے ہیں، نعوذ باللہ کہتے ہیں، ایک اللہ، ایک حضرت مریم اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور ایک فرقہ مسلمانوں ہی کی طرح ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرتا ہے. اب یہ جو ایک فرقہ ہے یہ بہت کم لوگ رہ گئے ہیں. اب معلوم نہیں کہ یہ لوگ ہیں بھی یا نہیں ہیں، لیکن ایک فرقہ عیسائیت میں ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ مانتے تھے. اور یہ اس وقت تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اور ان کے مرنے کے بعد بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی تسلیم کرتے تھے. وہ اصل حقیقت کی عیسائیت پر تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غلو نہیں کیا. وہ حقیقت کے طور پر عیسائی تھے. لیکن آج جو عیسائی ہیں، وہ جو آج اہل کتاب ہیں، وہ مشرک ہیں. آج کے اہل کتاب وہ اہل کتاب نہیں ہیں جن کا حقیقت میں وہ معاملہ ہو کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ مانے، بلکہ یہ سب کے سب مشرک ہیں. اللہ رب العزت نے مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلَا أُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ،
کہ میری اطاعت کرو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ و ربکم و رب ربی و ربکم فاعبدوہ فہذا صراط مستقیم. اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ یہ آپس میں اختلاف میں پڑ گئے، پس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے. دکھ والا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن. فویل للذین، ویل کہا جاتا ہے جہنم کا ایک ایسا ایسا حصہ ہے جو بہت ہی سخت ہے، جو اپنے ہی حصے کو خود ہی کھا رہا ہے. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ان کے لیے شدید ہلاکت ہے. اور روز قیامت دردناک دن، وہ عذاب والے دن جس دن عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا. اور یہ سارے کے سارے اس دن غم میں مبتلا ہوں گے. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو اس بات کی کہ قیامت آ گئی. الآخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا للمتقين سوری إلا المتقین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. کیونکہ کافروں کی دوستی کفر اور فسق کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے، اور یہی کفر اور فسق ان کے عذاب کا باعث ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر الزام ٹھہرائیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اس کے برعکس اہل ایمان اور تقوی کے باہمی محبت، ان کے دین اور رضا الہی کی بنیاد پر ان کی دوستی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، اور روز قیامت بھی وہ ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے بلکہ ایک دوسرے کے بارے میں گواہی دیں گے. اور اللہ تعالیٰ یقیناً اہل کتاب یعنی کہ اہل قرآن کو محشر کے میدان میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یقیناً اکٹھا کرے گا. اور ہر کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ جن سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہے انہی کے ساتھ روز قیامت کھڑا ہوگا. اور روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً فلاح اور کامیابی نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اہل قرآن میں شامل رکھے اور ہم سب سے قبول فرمائے. آمین.